بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، اسلامک ٹی وی چینل میں خوش آمدید۔ دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی کی ایک دعا ہوتی ہے جو وہ کرتا ہے اور وہ قبول ہوتی ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ اپنی دعا آخرت میں امت کی شفاعت کے لیے محفوظ رکھوں۔ دوستو، صحیح بخاری میں ایک طویل روایت ہے جس میں بیان کیا گیا ہے کہ قیامت کے روز جب لوگ سخت مصیبت میں مبتلا ہوں گے تو یکے بعد دیگرے مختلف انبیاء کرام کے پاس جائیں گے اور عرض کریں گے، اے اللہ کے نبی، اللہ تعالیٰ کے حضور ہماری سفارش کر دیجئے۔ انبیاء کرام یکے بعد دیگرے معذوری ظاہر کریں گے۔ آخرکار لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور سفارش کی درخواست کریں گے۔ تو اس کے بعد کیا ہوگا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانی ملاحظہ کیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو لوگ گھبرا کر ایک دوسرے کے پاس جائیں گے، پھر سب سے پہلے حضرت آدم کے پاس آئیں گے اور ان سے عرض کریں گے کہ آپ اپنی اولاد کے لیے شفاعت فرمائیں۔ وہ کہیں گے کہ میں اس قابل نہیں، تم حضرت ابراہیم کے پاس جاؤ، وہ اللہ کے خلیل ہیں۔ لوگ حضرت ابراہیم کے پاس آئیں گے، وہ بھی کہیں گے کہ میں اس کا اہل نہیں ہوں، لیکن تم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ، کیوں نہ کہ وہ کلیم اللہ ہیں۔ سب لوگ حضرت موسیٰ کے پاس جائیں گے تو وہ بھی کہیں گے کہ میں اس قابل نہیں، مگر تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ، وہ روح اللہ اور کلمت اللہ ہیں۔ چنانچہ سب لوگ حضرت عیسیٰ کے پاس آئیں گے، وہ بھی کہیں گے کہ میں اس قابل نہیں ہوں، لیکن تم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاؤ۔ تو وہ سب میرے پاس آئیں گے، میں ان سے کہوں گا کہ ہاں میں اس کا اہل ہوں، میں ان کے ساتھ چل پڑوں گا اور اللہ سے اجازت مانگوں گا، مجھے اجازت ملے گی اور میں اس کے سامنے کھڑا ہو کر اس کی ایسی حمد و ثنا بیان کروں گا کہ آج میں اس پر قادر نہیں ہوں۔ وہ حمد و ثنا اللہ اسی وقت القاء فرمائیں گے۔ اس کے بعد میں سجدہ میں گر جاؤں گا، مجھ سے کہا جائے گا کہ اے محمد، اپنا سر اٹھائیے اور فرمائیے، سنا جائے گا، مانگیے دیا جائے گا، شفاعت کیجئے، شفاعت قبول کی جائے گی۔ میں عرض کروں گا، اے پروردگار، میری امت، میری امت۔ تو پھر اللہ فرمائیں گے، جاؤ، جس کے دل میں گندم یا جوں کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو، اسے دوزخ سے نکال لو۔ میں ایسے سب لوگوں کو دوزخ سے نکال لوں گا، پھر اپنے پروردگار کے سامنے آ کر اس طرح حمد بیان کروں گا کہ سجدہ میں پڑ جاؤں گا۔ پھر مجھ سے کہا جائے گا کہ اے محمد، اپنا سر اٹھائیے، فرمائیے، سنا جائے گا، مانگیے دیا جائے گا، شفاعت کیجئے، شفاعت قبول کی جائے گی۔ میں عرض کروں گا، اے میرے پروردگار، میری امت، میری امت۔ پھر اللہ پاک مجھے فرمائیں گے کہ جاؤ، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو، اسے دوزخ سے نکال لو۔ میں ایسا ہی کروں گا اور پھر لوٹ کر اپنے رب کے پاس آؤں گا اور اسی طرح حمد بیان کروں گا، پھر سجدہ میں گر پڑوں گا۔ مجھ سے کہا جائے گا، اے محمد، فرمائیے، سنا جائے گا، مانگیے دیا جائے گا، شفاعت کریں، شفاعت قبول کی جائے گی۔ میں عرض کروں گا، اے میرے پروردگار، میری امت، میری امت۔ مجھ سے اللہ پاک فرمائیں گے کہ جاؤ، اور جس کے دل میں رائی کے دانے سے بھی کم، بہت کم اور بہت ہی کم ہو، اسے بھی دوزخ سے نکال لو، اور میں ایسا ہی کروں گا۔ میں ان کو دوزخ سے نکال کر جنت میں داخل کروں گا، یہاں تک کہ دوزخ میں کوئی بھی باقی نہیں رہے گا بجز ان کے جن کو قرآن نے روک رکھا ہوگا، یعنی قرآن کی روح سے، جن پر دوزخ میں ہمیشہ رہنا واجب ہے۔ انس کا بیان ہے کہ پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، یقیناً آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر فائز فرمائے گا، اور فرمایا کہ یہی مقام محمود ہے جس کا تمہارے نبی سے وعدہ کیا گیا تھا۔ تو دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ مجھے امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور آپ کی معلومات میں بھی اضافہ ہوا ہوگا۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک اور کمنٹ میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔ مزید ایسی اسلامی معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں۔
انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر کچھ نئی معلومات کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔